فرماتا رہو کہ پہلے دن تمہارے رد مقابل اگر تم تنہا کی ہو اور دنیا کی ساری فوج تمہارے رد مقابل آ جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے فتح تمہاری ہوگی، دوسرے دن تمہاری شہادت ہوگی۔ بھائی سید تنویر بندہ جو کچھ کہتا ہے یہ اللہ کے حکم سے کہتا ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو سمجھو کہ بندہ مہدی موعود ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو سمجھو کہ بندہ جو کچھ کہا اپنے نفس سے کہا۔ تو مہدی موعود رحمت علیہ السلام و تسلیم کی مہدیت کی حقانیت کی آخری دلیل امامنا مہدی علیہ السلام کے وصال کے ٹھیک 20 سال کے بعد ہونے والی ہے۔ ایک خلیفۃ اللہ نے دنیا کے سامنے کتنا بڑا چیلنج کر کے اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے، یہ دیکھیے۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی قوم میں بنایا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو جب تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ایک قوم بنائے گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور اللہ سے وہ محبت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں ہمیں پیدا کیا ہے جس کی حقانیت مہدی علیہ السلام کے زندگی میں ہی نہیں بلکہ مہدی علیہ السلام و تسلیم کے حیات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے دیکھ لیا۔ مہدی علیہ السلام نے جس طرح جن کی ساری تفسیر بیان کیا تھا اس طرح مہدی علیہ السلام و تسلیم کے وصال مبارک کے بعد، اور وہ بھی پورے 20 سال کے بعد ہوتی ہے۔ اور مہدی علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی سید تنویر تمہارا سر جدا ہوگا، تن جدا ہوگا، پوست جدا ہوگا، تمہارا دفن 3 جگہ ہوگا، اور یہ میری مہدیت کی حجت ہے، دلیل ہے۔ اس طرح مہدی علیہ السلام و تسلیم بیان فرمائیے تو مہدی علیہ السلام و تسلیم کی مہدیت کی حجت کی یہ آخری دلیل ہے۔ اس کے بعد امامنا مہدی علیہ السلام کا وصال مبارک کا وقت قریب آتا ہے۔ سن 910 ہجری میں امامنا مہدی علیہ السلام و تسلیم کا وصال مبارک ہو جاتا ہے۔ وصال مبارک کے 4 اور 5ویں دن سے ہی امامنا مہدی علیہ السلام کی روح پرفتر سے بندگی میں شیخ تنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پے در پے حکم ہوتا ہے کہ تم گجرات کی طرف جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کا مقصود وہاں پر رکھا ہے۔ وہ شہادت جس کے انتظار میں تمہیں اب بقیہ زندگی گزارنی ہے وہ ہونے والا ہے۔ گجرات کی طرف جاؤ۔ امامنا مہدی علیہ السلام و تسلیم کے 10ویں کے بعد حضرت بندگی میں شیخ تنویر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مہاجرین کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں اور اس کے بعد شہر لہروالا میں آتے ہیں۔ وہاں سے اس کے بعد مہدی حضرت بندگی میں شیخ تنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل پور میں آتے ہیں، وہاں پر آپ کا ڈیرہ ہوتا ہے۔ بندگی میں شیخ تنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اس وقت عمر شریف صرف 24 برس ہوتی ہے، اس کے بعد کامل پور میں ہی آپ کا خیام رہتا ہے اور کامل پور میں ہی آپ کا پہلا عقد نکاح ملک میاں جی بیانوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے، جس وقت امامنا مہدی علیہ السلام کی عمر شریف 25 برس اور بی بی عائشہ کی عمر شریف صرف 12 برس کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت بندگی میں شیخ تنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 25 برس اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 12 برس ہوتی ہے۔ اس کے بعد کامل پور سے بندگی میں شیخ تنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیراپٹن کی طرف ہجرت کرتے ہیں، وہاں سے سلطان پور اور پھر وہاں سے بندر جیون کی طرف جاتے ہیں۔ بندر جیون ایک سی پورٹ والا علاقہ ہے، وہاں پر حضرت بندگی میں شیخ تنویر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ باندھتے ہیں۔ وہاں پر بھی آپ کے دائرے میں آپ کی دعوت و تبلیغ کا بہت شعبہ ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اس کے بعد تصدیق مہدی سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد بندگی میں شیخ تنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دائرے میں فخر و فاقہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک ہی دن میں صرف 350 یا پھر 450 بندگان خدا فخر و فاقے کے میدان میں جام شہادت نوش کر کے اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیتے ہیں۔ اور بندر جیون ہی وہ مقام تاریخی مقام ہے جہاں پر آپ کی ایک ہمشیرہ ذاتی بی بی خنزہ ہوا۔ بندگی میں شیخ تنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں ترک دنیا کی نیت سے اپنے 7 نوجوان فرزندوں کے ساتھ آتے ہیں، ماں اور ساتوں کے ساتھ بیٹے ترک دنیا کر لیتے ہیں۔ فخر و فاقے کا عمل یہ ہوتا ہے کہ کئی دن کا فخر و فاقہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان 7 فرزندوں میں اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ فخر و فاقہ جو انبیاء کرام کی بہت بڑی صفت ہے، فخر و
میں جو کامل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دیدار سے سرفراز کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت کے مقابلے میں پیٹ کی تکلیف کو برداشت کیا. اور روایت میں آیا ہے کہ 7 فرزندوں میں سے ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوتے گئے. بندگی میں شاہ فرمی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک فرزند کو دفن کرتے آتے، پھر اس کے بعد پرسہ وفا تعزیت ہوتی، اپنی بھانجی ہمشیرہ زادی کو تعزیت کرتے، پھر جاتے. اس کے بعد جب ایک ایک کر کے ساتوں کے ساتوں فرزند اللہ کو پیارے ہو گئے، جہاں شہادت نوش کر لیا، تو 7ویں فرزند کی شہادت کے بعد بندگی میں شاہ فرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہمشیرہ زادی بی بی بوالقاس سے سوال کیا کہ اے ہمشیرہ زاد، بی بی بوالقاس بتاؤ کہ تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ جان جوان تمہارے 7 کے 7 بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے. تو بی بی کہتے ہیں کہ میرے 7 کے 7 بیٹے، یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح گجرات میں ایک مشہور کھیل تھا سراسیل بیل کا، سراسر بیل کا کھیل، یعنی ایک لکیر سے دوسری لکیر کی طرف کھینچ کے لے جانا، تو ایسا ہی تھا. یعنی میاں آپ میرے فرزند کو اپنے ہاتھ سے یوں دیتے اور خدا اپنے ہاتھ سے یوں لے لیتا. یعنی بندہ اس ہاتھ کیا خدا اس ہاتھ کیا. تو میرے بیٹے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت کو پا گئے. مجھے خوشی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں شکرانہ ادا لاتی ہوں. تو بندگی میں شاہ فرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فرزندوں کو ایمان کی بشارت دی. اور اس کے بعد بندہ جیون ہی میں ایک ایسا فخر و فاخر کا ایسا موڑ آیا کہ جہاں پر بندگی میں شاہ فرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دل کڑپ اٹھا. آپ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں دیکھے گا کہ فخر و فاخر کی مصیبت آخری حدوں پر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی ہے سید فرمی، اگر تم کہتے ہو تو بندر جیون کے دور و دیوار کو ہم سونے کا بنا دیتے ہیں، اس کے بعد تم اس سے جتنا چاہو استفادہ کرو. اور سید فرمی یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ہم تمہیں قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہیں کریں گے، کوئی باس بس نہیں ہوگا، تم جتنا چاہتے ہو خرچ کر لو. تو بندگی میں شاہ فرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیے کہ الہ العالمین بندے سے خطا ہو گئی، بندہ تو تیری ذات کا طالب ہے، لہذا مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا آفر تھا. در و دیوار کو سونا بنا دینے کی بات آئی تھی. آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے بزرگان دین اگر نظر ڈال دیتے تو وہ سونے کی ہو جاتی، لیکن اللہ کی طرف سے ندا آئی تھی. اس ندا کو بھی ٹھکرا دیا گیا اور بتا گیا کہ اللہ تیری ذات سب سے اعلیٰ ہے، ہمیں صرف اور صرف تیری ذات چاہیے. تو اس طرح بندگی میں شاہ فرمی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں عرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ غیب سے پھر کچھ پہنچایا اور سارے دائرے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمت سے بہربر فرمایا، سب کھائے. اس کے بعد بندگی میں شاہ فرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصے کے بعد حج بیت اللہ کا ارادہ فرمایا. اپنا دائرہ بندگی میں حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بندگی میں شاہ فرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ہوتے تھے دائرہ حوالے کیا. اور اس کے بعد سارے دائرے والوں کو جمع کیا، بیان قرآن کیا، نصیحت اور وصیت فرمائی کہ دیکھو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. صبر کی جزا اللہ کی ذات اور اللہ کا دیدار ہے. تسلیم اور رضا کے ساتھ آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ اور فخر و فاخر کی دولت کو اپنے سینے سے لگا کر تم اللہ کے ذکر میں اپنی زندگی گزار دو. بندہ حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے. حضرت شاہ فرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج بیت اللہ کے لیے گئے اور حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر پھر بندر جیون پر ہی آپ واپس ہوئے. وہاں آنے کے بعد حضرت شاہ فرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ہجرت کا سلسلہ شروع فرمایا. ہجرت کرتے کرتے بندگی میں شاہ فرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف شہروں میں گئے اور دعوت و تبلیغ کا کام آپ کے اتنے زور پر تھا کہ گجرات کے چپے چپے میں حضرت سید محمد جون پوری ابن سید اللہ کی مہدیت کا شعبہ ہو گیا. بندگی میں شاہ فرمی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے دوران ہی دوسرا نکاح امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صاحبزادی بی بی خنزہ فاطمہ سے فرماتے ہیں. یہ سن 920 یا 921 ہجری کی بات ہے جس
جم غفیر میں جا کر حضرت مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مہدیت کی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں اور دلائل ایسے مضبوط دیتے ہیں کہ علماء اپنی بغلیں جھاڑتے ہیں اور اپنے موضوع سے بدل جاتے ہیں اور اس کے بعد الزام لگاتے ہیں کہ تمہاری دعوت و تبلیغ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تم امارت، جاگیر اور منصب کو حاصل کریں۔ بندگیاں شاہ قرمی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر علماء سو کے مظالم بڑھتے ہیں، وہ حجروں کو جلایا جاتا ہے جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ پاکان خدا کے حجروں کو جلایا جاتا ہے جہاں پر بیٹھ کر وہ اللہ کا دیدار کرتے ہیں، فخر و فاقہ جھیلتے ہیں، جہاں پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں انہیں جلایا جاتا ہے، جماعت خانوں کو جلایا جاتا ہے، مساجد کو جلایا جاتا ہے، گھروں کو جلایا جاتا ہے اور وہاں سے بھگایا جاتا ہے، ظلم پر ظلم کیا جاتا ہے اور الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ تمہیں بادشاہت کی ہوس ہو گئی ہے۔ بندگیاں شاہ قرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر جب علماء کے درمیان ہوتے ہیں، علماء سو دنیا دار علماء کا جمع غفیر ہوتا ہے، بندگیاں شاہ قرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضبوط دلائل قرآن اور حدیث کے مطابق پیش کر کے بتاتے ہیں کہ سید محمد جلن پوری مہدی موعود ہیں اور اب کوئی مہدی موعود آنے والا نہیں، اور انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد اللہ کا دیدار حاصل کرنا ہے، دنیا میں سر کی آنکھ سے خدا کو دیکھنا ہے اور دیکھنا ہی چاہیے۔ جب یہ کرتے ہیں تو علماء سو ہر دربار میں الزام لگاتے ہیں کہ تم بادشاہت کی تمہیں ہوس پیدا ہو گئی ہے، تو بندگی میں شاہ قرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے 7 جنتیں بھی اگر دی جائیں تو بندے کو قبول نہیں، تم کیا چاہتے ہو؟ اگر 7 مظفر کی 7 سلطنتیں بھی میرے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو بندے کی نظر میں ہیچ ہے، بندے کے پاس تو 7 جنت بھی نہیں بلکہ جنت کو بنانے والا چاہیے، جنت کے بنانے والے کی ذات کا طالب بنتا ہے۔ تو اس طرح بندگی میں شاہ قرمی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتاتے ہیں اور علماء سو اپنی غلط پروپیگنڈے میں مصروف ہو جاتے ہیں، مختلف لوگوں کو ورگلاتے ہیں، اکساتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سید خنمیر ایک بڑی فوج تیار کر رہے ہیں، بادشاہت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ بادشاہ بن جائے۔ حضرت بندگی میں شاہ قرمی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دعوت و تبلیغ کے کام میں مصروف ہیں، ظلم پر ظلم سہ رہے ہیں، ایذا رسانی پر ایذا رسانی دی جا رہی ہے تو آپ پر خوشی قبول کر رہے ہیں، ہجرت پر ہجرت ہو رہی ہے، ایک جگہ سے نکالا جا رہا ہے، گھروں کو جلایا جا رہا ہے، سب کو آپ پوری خوش دلی کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ بندگی میں شاہ قرمی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علماء سو کے اتحاد ظلم اور زیادتی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو بندگی میں شاہ قرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن بھائی ملک پیارا میٹھا جو جاگیردار اور منصبدار ہوتے ہیں اور جو اپنی زرخرید جاگیر کامل میں بندگی میں شاہ قرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جانا چاہتے ہیں اور خدمت اقدس میں آتے ہیں اور بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ بندے کی جاگیر میں کامل میں چلیے، وہاں پر امن جگہ ہے، وہاں پر آپ دعوت و تبلیغ کا کام کیجیے۔ تو بندگی میں شاہ قرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل میں جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر آپ کا قیام ہوتا ہے اور وقتاً فوقتاً احمد آباد کا بھی سفر کرتے ہیں، وہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے کام کے دوران احمد آباد میں علماء کا بہت بڑا گروپ بندگی میں شاہ قرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نمود آسما ہو جاتا ہے، مناظرہ ہوتا ہے۔ بندگی میں شاہ قرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلائل قاطعہ کے ذریعے، مضبوط دلائل کے ذریعے حضرت سید محمد جلن پوری نے سید عبداللہ کی مہدیت کی حقانیت کو ثابت کر دیتے ہیں تو علماء مباحث میں ناکام ہو جاتے ہیں اور فرار اختیار کرتے ہیں، وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو بندگی میں شاہ قرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں احمد آباد کے سابرمتی ندی کے کنارے پر 12,000 افراد بندگی میں شاہ قرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست خط پر آتے ہیں اور اس کے بعد تصدیق کر لیتے ہیں۔ جب ملک پیارا میٹھا جو کہ حضرت شاہ قرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیے تھے اور ان کا دربار میں ایک خاص پوزیشن تھا تو ان سے بھی ایک حسد اور جلن ہو گئی۔ بادشاہ وقت کے ساتھ بات چیت کے بعد جب وہ دربار سے واپس ہو رہے تھے تو سازش
سازش کے ذریعے ان کو شہید کر دیا گیا، اور اس طرح علماء سو کی مخالفتیں، ظلم اور زیادتی بڑھتی جانے لگی۔ جب علماء سو اور حکام مخالفت میں ناکام ہوتے نظر آئے تو عوام کو استعمال کرنا شروع کر دیا، عوام کے جذبات سے کھیلنے لگے، عوام کو جذباتی نعرے دینے لگے کہ یہ لوگ ایسے ہیں، ان کا عقیدہ ایسا ہے، ان کا کلمہ ایسا ہے، ان کا قبلہ ایسا ہے، مختلف قسم کی جھوٹ باتیں پھیلاتے گئے، اور اس کے بعد علماء کو مہدویوں کے خلاف اتنا اکسایا، عوام کو اتنا اکسایا اور لایا، اور اس کے بعد کہا کہ جو کوئی ایک مہدوی کو قتل کیا تو وہ 7 حد کا ثواب پائے گا، جو کوئی ایک مہدوی کو قتل کیا تو وہ 100 رہزن کو قتل کرنے کے مماثل ہے، جو کوئی ایک مہدوی کو بوریے میں لپیٹ کر کانٹے بھر کر جلائے گا تو بہت بڑا ثواب پائے گا، مہدویوں کے سر ایسی جگہ کاٹو جہاں پر پانی نہیں ملے گا، مسجدوں اور گھروں کو جلاؤ، جو مرتد بنائے گا بڑا ثواب پائے گا، پیشانیوں پر لوہے کا پنجہ گرم کر کے جو داغے گا تو وہ بہت بڑا ثواب پائے گا۔ اس طرح سے علماء سو اور حکام مہدویوں کے خلاف عوام کو ورگلانے لگے، اور اس میں کسی حد تک انہیں کامیابی ہونے لگی، ظلم کی انتہا ہو گئی، اور اس کے بعد حکومت کی طرف سے ایک فرمان جاری ہو گیا کہ جو کوئی اپنے مہدوی ہونے کا اظہار کرے گا، جو کوئی اپنے آپ کو مہدوی ظاہر کرے گا تو اس کی سزا موت ہے۔ جب یہ بات فرمان جاری ہو گیا، سارے شہروں میں اس کا اعلان کرا دیا گیا، پروپیگنڈا ہو گیا، تو جب یہ ہوتے ہوتے احمد آباد کے شہروں میں بھی یہ بات گونجنے لگی تو صرف 14 اور 18 برس کے 2 بھائی جن کے ایک کی رنگ کی دکان اور ایک کی صابن کی دکان تھی، ان کے کانوں میں بھی یہ فرمان شاہی پہنچا کہ جو کوئی اپنے آپ کو مہدوی ظاہر کرتا ہے اس کی سزا ہو۔ تو ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، وہ پورے جوش بربندی کے ساتھ نعرے تکبیر پڑھتے ہوئے، تسبیح پڑھتے ہوئے اپنی دکانوں سے اچھل کودے باہر آیا اور اعلان کیا کہ ہم سید محمد جلندھوی نے سید عبداللہ کی مہدیت کو مانتے ہیں، مہدی آمد و گذشت آمنا و صدقنا، مہدی آئے اور گئے، ہمارا ایمان ہے، ہم نے ایمان لایا اور ہم تصدیق کی۔ اس طرح سے جب یہ ولولہ انگیز انداز میں اعلان کر رہے تھے تو فوج کے ہر گارے دیکھے کہ 2 نوجوان بچے اپنے مہدوی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ وہ فوجی آئے، دونوں نوجوانوں کو دبوچ کیا، اس کے بعد انہیں لے گئے اور اس کے بعد ان پر ظلم زیادتی کرنے لگے۔ اس کے بعد فوجیوں نے کہا کہ یہ کم سن ہے، نوجوان ہے، اپنے گرم خون کی وجہ سے یہ اپنے نتیجے سے بے خبر ہو کر اس طرح اعلان کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ جب اپنے عقیدے سے باز نہیں آ رہے ہیں تو ان کے قوم سے، ان کے گروہ سے کسی سمجھدار آدمی کو بلا کر انہیں بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح کے اظہار سے باز آ گئے ہیں۔ تو چنانچہ تحقیق کرتے کرتے میاں کبیر محمد کے پاس جاتے ہیں اور انہیں بلا کر لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ نوجوان اپنے مہدوی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، لہٰذا انہیں سمجھائیے، انہیں بتائیے، ورنہ یہ اگر باز نہیں آتے ہیں تو اس کی سزا موت ہے۔ تو میاں کبیر محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ کم سن نوجوان بچے جو جذبہ ایمانی سے سرشار ہیں، پورے جوش اور حوصلے کے ساتھ اپنے مہدوی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں، تو میاں کبیر محمد حیرت زدہ ہو گئے اور فوجیوں پر الٹا برس پڑے کہ تم ظالموں، تم پر کیسا اللہ کا قہر نازل ہوا کہ تم معصوم بچوں کے کم عمری کا بھی لحاظ نہیں کیے، اس طرح ان پر ظلم کیے ہیں، ان کی ہڈیوں کو توڑ دیا ہے، لہذا تمہیں میں بتاتا ہوں کہ وہ جس کی تصدیق کر رہے ہیں حق ہے۔ میاں کبیر محمد بھی قال اللہ قال رسول حدیث قرآن پیش کرنے لگے تو فوجی پریشان ہو گئے کہ ہم جس سے بلائے ہیں وہ بجائے سمجھانے کے وہ ہمیں الٹا سمجھانے لگے ہیں، یہ کیا الٹی مصیبت ہمارے سر آئی ہے۔ لہذا میاں کبیر محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دبوچ لیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اتنا مارتے ہیں، بھینس کے سینگوں سے ان پر اتنے وار کرتے ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا زخمی ہونے سے، اور آپ انہی زخموں کی تاب نہ لا کر جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، اور جب یہ شہادت ہو جاتی ہے تو دونوں بھائی دیکھتے ہیں تو فوجی سمجھتے ہیں کہ یہ منظر دیکھنے کے بعد میاں کبیر محمد کی شہادت کے بعد شاید یہ لوگوں کا دل بس ہو گیا ہے، ان کے جذبات میں پستی آ گئی ہوگی، ان کے خیالات میں تبدیلی آ گئی ہوگی،
فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا آنکھوں کے سامنے قتل ہوا اور یہ لوگ اس کو بھی خاطر میں نہیں لائے تو کوئی اور تدبیر کرتے ہیں، ان کی کم عمری پر ہمیں رحم کرنا چاہیے۔ الغرض ایک تدبیر یہ کرتے ہیں کہ چلو ان کی ماں کو دیکھتے ہیں، تلاش کرتے کرتے ماں کے پاس جاتے ہیں، ماں کو لاتے ہیں اور یہ بے وقوف فوجی سمجھتے ہیں کہ سب سے نازک اور مشفق اور تڑپنے والا رشتہ ماں شاید آ کر ان بچوں کو بچا لے گی۔ ماں آتی ہے، منظر کو دیکھتی ہے، بچوں کے قریب جاتی ہے، فوجیوں کی فرمائش سننے کے بعد کہ تم اپنے بچوں کو سمجھا دو، یہ باور کرا دو کہ اگر تم اپنی اظہار سے باز نہیں آئے تو اس کی سزا قتل ہے۔ تو ماں قریب جاتی ہے، فوجی سمجھ رہے ہیں، قیاس کر رہے ہیں کہ ماں سمجھا رہی ہے کہ دیکھو بیٹا حکمت اور مصلحت کے ساتھ تم بچ نکلو، لیکن ماں کہہ رہی ہے کہ دیکھو بیٹا تمہارا خون ضائع نہیں جائے گا، تمہارا خون خطرے خون زمین پر پڑے گا، ایک مشت بھی زمین کی تر نہ ہونے پائے گی کہ اللہ کا دیدار تمہیں مل جائے گا۔ تم اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مہدی کی تصدیق پر قائم رہو گے تو اللہ اپنے سب سے بڑے انعام سے سرفراز فرمائے گا۔ دیکھو بیٹا ہمت سے رہو، طاقت سے رہو، اپنے دل کو مضبوط کرو، تمہیں سب سے بڑی نعمت ملنے والی ہے، اگر تم اس سے باز آ جاؤ گے تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ ماں یہ نصیحت کرتی ہے، قدم پیچھے لیتی ہے تو فوجی سمجھتے ہیں کہ ماں سمجھا دی، واقعی ماں نے سمجھا دیا، ماں نے بتا دیا کہ ماں کا کردار کیا ہوتا ہے۔ 17، 14 اور 18 برس کے بچوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے نچھاور کرنے کے لیے ماں نے بتا دیا کہ ماں کا کردار کیا ہونا چاہیے، عورت اولاد کو کیا سبق دے، کون سا سبق دے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو ماں یہ بتا رہی تھی کہ تو عدالت، صداقت کا، عدالت کا اور شجاعت کا دامن نہ چھوڑے، اے میرے بیٹو جوان مردی کے ساتھ تو مقابلہ کرو۔ تو فوجی نوجوانوں کے قریب جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی تمہاری ماں نے تمہیں سمجھا دیا ہے؟ تو دونوں بچے کہتے ہیں کہ ہاں ہاں ہماری ماں نے اصل بات ہمیں سمجھا دی ہے، اللہ کے فضل سے ہم اصل بات سمجھ گئے ہیں۔ پھر سے نعرہ لگایا، تسبیح پڑھی اور کلمہ پڑھا تو فوجی پریشان ہوئے، اس کے بعد بڑے بھائی کو گھسیٹ کر نیچے ڈالتے ہیں، ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑے بھائی کہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ ذرا رکو، کہیں بڑے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر چھوٹا بھائی حق کی راہ نہ چھوڑ دے، لہذا تم پہلے چھوٹے بھائی کو ذبح کرو، مجھ میں اتنا ضرور ہے کہ میں اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر حق پر قائم رہوں گا۔ فوجی کہتے ہیں کہ ہم کوئی کھاتے میں نہیں لائیں گے، لہذا ایک کے بعد دیگر دونوں بھائیوں کو نیچے ڈالا جاتا ہے، ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ واقعے کی اطلاع بندگی میں شاہ خنیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی ہے تو بندگی میں شاہ خنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہماری شہادت کے امام ہیں۔ جیسا کہ شعر بھی ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ تو بندگی میں شاہ خنیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محفوظہ دنیا کی بے نظیر اور بے مثال ہے۔ اس شہادت کا امام معصوم بچوں نے بن کر بتا دیا کہ شہادت کا مرتبہ کیا ہے۔ بندگی میں شاہ خنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بتا دیے کہ معصوم بچے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں یہ میری شہادت کے امام ہے۔ تو آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی کہ ذبح کرنے والے کون، معصوم بچوں کو ہلاک کرنے والے کون؟ وہی لوگ جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے تھے، وہی لوگ جو اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننے والے تھے، وہی لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام سے دور چلے گئے تھے۔ ان کا مقصد حیات زر، زمین، دولت یہ سب کچھ تھا، منصب، جاگیر کی لالچ میں سلطان مظفر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، سلطان مظفر کے پٹھو بننے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اور بندگی میں شاہ خنیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ اعلان کہتے ہیں کہ بندے کے سامنے ساتھ ساتھ جنت بھی ہیچ ہے۔ تو بندے
بندگی میں شاہ قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کی شہادت مخصوصہ سے قبل جو میاں کبیر محمد اور دونوں جوان بچے جامع شہادت جو نوش کیے ہیں، اس پوری شہادت کے لیے کون ذمہ دار ہے یہ دیکھنا ہے. وہ وہی لوگ جو قرآن والے تھے، وہی لوگ جو حدیث کو حدیث ماننے والے تھے، لیکن ان کے پیش نظر دنیا تھی. اور بندگی میں شاہ قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر دنیا بنانے والا الغرض معاملہ بڑھتا گیا، مخالفت بڑھتی گئی اور سلطان مظفر کا دربار بھی دہل گیا اور وہ بھی پریشان ہو گیا. ایک بات یہ ذہن نشین ہے کہ ہر دور میں بادشاہ جو گمراہ ہوا ہے اس کی وجہ غلط رپورٹنگ. بادشاہ کو ہمیشہ سب سے زیادہ جو پریشانی ہوتی ہے وہ ہے اس کی بادشاہت کو چھین لیا جانا. اگر چھیننے والا بیٹا بھی ہے تو اس کا بھی ختم کرا دیتا ہے، باپ بھی ہے تو اس کا بھی ختم کرا دیتا ہے، بیوی بھی ہے تو اس کا بھی ختم کرا دیتا ہے. تو سلطان مظفر کے سامنے یہ پیش کیا گیا، علماء سوء سلطان مظفر کی نفسیات سے کھلواڑ کرے. سلطان مظفر کو باور کرایا کہ آپ کی سلطنت کے دعوے دار ہیں میاں سید تنویر، آپ کی سلطنت کو لینا چاہتے ہیں. اس لیے انہوں نے 3 لاکھ کی ایک جمع غفیر ایک بڑی فوج کو بنا لیا ہے. جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بندگی میاں شاہ قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب کرام، آپ کے مریدین کی تعداد 3 لاکھ تھی. الغرض جب یہ بات ہو گئی اور سب سے بڑا خوف سلطان مظفر شاہ پر بھی طاری ہو گیا تو مظفر بھی آمادہ ہو گیا کہ اب میاں سید تنویر کا ہی کام تمام کر دے، انہیں کو ہی صفحہ ہستی سے مٹا دے تاکہ میری سلطنت عمل میں آ جائے، میری بادشاہت کو کسی طرح کا خوف نہ ہو. اس کے بعد دربار کا انتخاب ہوا، دربار میں بات طے ہوئی اور یہ سوال اٹھا کہ کون سپہ سالار کا پوزیشن لینا چاہتا ہے، پوسٹ کسے چاہیے. تو بہت سارے لوگ حقیقت حال سے واقف تھے کہ یہ آل نبی سے جو لوگ ہیں یہ بہت ہی نہتے ہیں، فخر و فاخر جن کا تر امتیاز ہے، جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، یہ اللہ والے ہیں. کسی میں جرت نہیں ہو رہی تھی، کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی. لیکن اینن جو ملعون لعین سے بنتا ہے، اینن آگے بڑھا، اپنا ہاتھ اٹھایا اور اسے سپہ سالار مقرر کر دیا گیا. دربار میں جب یہ صورتحال ہوئی تو بندگی میاں شاہ قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ملی تو بندگی میاں شاہ قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسرت کا اظہار فرمائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخر وہ وقت لا رہا ہے جو مہدی علیہ السلام و تسلیم کی مہدیت کی حجت اور دلیل کی تکمیل ہونے والی ہے. چنانچہ بندگی میں شاہ قرنی صدیق ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر ارشاد فرمائے کہ سلطان مظفر کیا اس جیسے اگر 7 مظفر بھی بندے کے مد مقابل آئے تو وہ مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے میں پہلے دن شکست 2-4 ہوں گے اور دوسرے دن بندے کو شہادت ہوگی. بھائیوں، مہدی موعود کے صدقے سے اگر بندہ لکڑی کے گھوڑے پر سوار ہو کر بھی ہار کرے تو اللہ کے فضل و کرم سے اور مہدی موعود کے صدقے سے ساری فوج کو تہس نہس کر دے، ہلاک کر دے. لیکن یہ انبیاء کی اور اولیاء کی سنت نہیں ہے. اس کے بعد بندگی میں شاہ قرنی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر بڑے لوگوں کی سیرت